بنی اسرائیل پر جو انعام و اکرامات فرمائے ان میں سے دوسرے انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم جو ہے دریا کے کنارے پر ان کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر بنی اسرائیل پر جو اللہ نے دوسرا انعام کیا کہ انہیں فرعون والوں سے نجات دی اور فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرامات فرمائے ان میں سے یہ دوسرا انعام ہے کہ ان کے سامنے ان کو ڈبویا تاکہ انہیں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو حکم الہی ہوا رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر آپ مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر جو ہے وہ لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا، یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا گیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا اور اس عصا مارنے کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں صرف اپنا عصا مارا تو اس عصے کی برکت سے 12 جو ہے وہ راستے دریا میں بن گئے۔ کیسے راستے تھے کہ پانی جو ہے وہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، پانی منجمد ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اب چل نہیں رہا، رکا ہوا ہے اور راستے بنے ہوئے ہیں، اور ان دیواروں کے اندر سے سوراخ ہیں، روشن دان ہیں، یعنی جالیاں بن گئی ہیں، تو ایک رستے سے گزرنے والے جو ہیں وہ ان سوراخوں میں سے دوسرے رستے سے گزرنے والوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان سے تکلم بھی کر رہے ہیں۔ یہ 12 رستے اس طرح بنے، اور پھر بنی اسرائیل کی ہر جماعت جو ہے ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی باہمی گفتگو کرتی ہوئی وہ گزر گئے۔ فرعون بھی ان کو دیکھ کر اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن جب اس کا تمام لشکر جو ہے فرعون کا دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام کے تمام جو فرعونی ہیں وہ اس میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ دریا کے کنارے پر فرعونیوں کے اس ڈوبنے کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام و اکرامات ہوتے ہیں ان دنوں کو بطور یادگار منانا یہ سنت عمل ہے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ تم روزہ کس وجہ سے رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے عرض کی کہ یہ نیک دن ہے اور یہ یوم نجات بھی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے دشمن سے نجات عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، یعنی وہ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، تو نبوت کے اوصاف کے اعتبار سے میرا تعلق ان سے بہت گہرا ہے اور زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور اس دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم بھی ارشاد فرمایا، یعنی یوم عاشوراء کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ سرکار کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو اس لیے 10ویں محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ البتہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ آگے پیچھے ایک روزہ اور رکھ لیا جائے، یعنی یا پہلے رکھ لیا جائے یا بعد میں، یعنی 2 روزے جو ہیں وہ رکھ لینے چاہیے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اب یہودی تو 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو اگر کوئی بندہ 10ویں محرم کو ہی صرف روزہ رکھتا ہے تو وہ تو پھر یہودیوں کی موافقت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک دن پہلے بھی روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھتے تھے، تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ پہلے بھی ایک دن کا روزہ رکھ لو اور ایک دن بعد کا روزہ رکھ لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور عاشوراء کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند امام احمد میں بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا یہ سنت عمل ہے، اگرچہ کفار بھی اس یادگار کو قائم رکھتے ہوں۔ تو پھر بھی انبیاء کرام کے طریقے کو زندہ کرنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔